ایجوکیشنل ریسورس پلانر ایگزیکیوشن کی اس ویڈیو میں ہم سبلنگ ریکارڈ انٹر کرنے کا پورا پروسیجر سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ سبلنگ ایک دوسرے کے بہن بھائی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے اسکول میں ایک ہی فیملی کے ایک سے زیادہ بچے پڑھتے ہوں تو ان کو سبلنگ میں مارک کیا جاتا ہے۔ بہت سارے اسکولز کے اندر سبلنگ کے ڈسکاؤنٹس بھی الاؤ کیے جاتے ہیں جن کی مختلف ریشو ہوتی ہے، کچھ 10%، کچھ 20% اور کچھ 25% پر، اور کچھ 1 چائلڈ فری، کچھ 2nd چائلڈ پہ ہاف اور کچھ 3rd چائلڈ پہ 1/4 فی ریسیو کرتے ہیں۔ مختلف اسکولز کے مختلف فی سٹرکچرز ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس ایجوکیشنل ریسورس پلانر کے اندر سبلنگ کو کس طرح سے مارک کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ انفارمیشن میں اسٹوڈنٹ ڈیٹیلز میں جا کے کسی بھی ایک کلاس کا ریکارڈ اوپن کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کلاس 1 سیکشن بلو۔ اب اس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ زینب تنویر ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ یہاں پہ ہم ان کا ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ زینب تنویر اسٹوڈنٹ ہے کلاس 1 اور سیکشن بلو کی، اور ان کے والد کا یہاں نام محمد تنویر لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک ڈمی فون نمبر ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد یہ باقی تفصیلات۔ اب ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اسی کلاس میں یا کلاس 2 میں زینب تنویر کی کلاس کو ہم دوبارہ اوپن کرتے ہیں اور یہاں اس زینب تنویر کے ریکارڈ کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں۔ جب آپ ایڈٹ کریں گے تو یہاں آپ کو اس فارم کے اندر یہ پلس کے سائن کے ساتھ ایڈ سبلنگ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ سبلنگ پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک فارم اوپن ہوتا ہے جس میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بچے کا کون سا بہن بھائی کون سی کلاس اور سیکشن میں ہے۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کلاس 2 کا بھی سیکشن بلو، اور اس کے اندر عبد الرحمن نامی یا میرب فاطمہ ہم لے لیتے ہیں۔ میرب فاطمہ جو نام لکھا ہوا ہے یہ اس کی زینب تنویر کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ان کو سبلنگ ایڈ کرنا ہے۔ اب سبلنگ ایڈ کرنے سے پہلے ہم کلاس 2 کی میرب فاطمہ کا بھی ریکارڈ چیک کرتے ہیں۔ آپ کو ایک دو چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب ہم کلاس 2 سیکشن بلو میں آ کے اور یہ میرب فاطمہ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر ان کے والد کا نام ہے محمد مظفر اللہ خان، جبکہ زینب تنویر کے والد کا نام ہے محمد تنویر، اور ان کا فون نمبر یہ ڈمی لکھا ہوا ہے۔ اب اگر ہم میرب فاطمہ کو زینب تنویر کی بہن ڈکلیئر کر کے سبلنگ مارک کرتے ہیں تو ان کے والد کا نام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ آپ کو میں اگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ بیہائنڈ دا سین سسٹم کس طرح سے ورک کرتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب بہن بھائی ہوں گے تو ان کے والد کا نام سیم ہی ہوگا، لیکن میں یہاں آپ کو سسٹم کی ورکنگ اور اس کی ایفیشنسی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہم کسی بھی بچے کو کسی ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹ کا سبلنگ مارک کرتے ہیں تو ان دونوں کے پیرنٹ کا نام سیم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں میرب فاطمہ کے والد کا نام محمد مظفر اللہ خان ہے، جبکہ زینب تنویر کے والد کا نام محمد تنویر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم زینب تنویر کے فارم کے اوپر یہ میرب فاطمہ کو جو کلاس 2 سیکشن بلو سے بلانگ کرتی ہیں ان کو ہم سبلنگ ایڈ کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو یہاں پہ میرب فاطمہ لکھا آ جائے گا سبلنگ کے اندر کہ یہ سبلنگ اس کا ایڈ ہو گیا ہے، لیکن اس کو آپ نے سیو کرنا ہے، تو جب تک آپ یہ فارم کو سیو نہیں کریں گے سبلنگ مارک نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے یہ سیو کیا تو یہاں ریکارڈ اپڈیٹڈ سکسیسفلی آ گیا۔ اب ہم دوبارہ اس میں کلاس 1 اور بلو سیکشن پہ جا کے اسی زینب تنویر کے والد کا نام دیکھتے ہیں تو اس کا نام محمد مظفر اللہ خان ہو چکا ہے، محمد تنویر نہیں رہا۔ اچھا، پلس ہم جب یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں تو
اس کے ریکارڈ کے اندر یہ سبلنگ جو ہے میرب فاطمہ کے نام سے یہاں ایڈ ہو چکا ہے. جب ہم اس میرب فاطمہ بچے کی یا بچی کی تصویر لگائیں گے تو وہ یہاں پر اپیئر ہوگا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کا ایڈمیشن نمبر کیا ہے، کلاس کون سی ہے اور سیکشن کون سا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم زینب تنویر کے ہی ریکارڈ کو ایڈٹ کرتے ہیں اور ہم اپنے اس ایڈمیشن فارم میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی سبلنگ کے خانے میں میرب فاطمہ کا یہ ریکارڈ انٹر ہو چکا ہے. اگر ہم سے یہ کہیں غلطی سے ریکارڈ انٹر ہو گیا ہو تو ہم یہ زینب تنویر والا جو فارم تھا اس فارمیٹ میں آ کے یہاں سے ریموو سبلنگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ہمارا سبلنگ ایڈ ہو چکا ہے. زینب تنویر اور میرب فاطمہ آپس میں سبلنگ ہیں، بہنیں ہیں، اور ان کے والد کا نام بھی تبدیل ہو چکا ہے. یہ دیکھیں مظفر اللہ خان، اور وہ والد کا فون نمبر بھی یہاں پہ ایڈ ہو چکا ہے، اور یہ گارڈین کے اندر بھی انفارمیشن آ چکی ہے. یہ زینب تنویر، ٹھیک ہے. جبکہ یہاں پہ جب ہم پہلے ریکارڈ دیکھ رہے تھے تو یہاں پر محمد تنویر ان کے والد کا نام تھا اور 03456789 ڈمی فون نمبر لکھا ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ریکارڈ سسٹم میں آٹومیٹیکلی مینج ہوتا ہے، اپڈیٹ ہوتا ہے، اور والد کا نام اور اس کا فون نمبر سیم رہتا ہے تاکہ پرنسپل اور ان کے نمائندگان جب اس سسٹم کو یوز کریں تو انہیں ایک ہی والد کے نام سے ان کے تمام سبلنگز کے ریکارڈ نظر آ جائیں. یہ ہے سبلنگ کو ایڈ کرنے کا طریقہ. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ یہاں پر دوبارہ سبلنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں زینب تنویر کے نام پر، تو یہ آپ کو الاؤ نہیں کرے گا. اس طرح کا فارم اپیئر ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم آلریڈی زینب تنویر کے نام پر سبلنگ کو مارک کر چکے ہیں، جو ہمیں یہاں نظر بھی آ رہا ہے. اچھا، دوسرے طرف اگر ہم میرب فاطمہ کا ریکارڈ اٹھاتے ہیں اور اس کو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر میرب فاطمہ کے فارم کے اندر زینب تنویر آلریڈی سبلنگ ایڈڈ نظر آ رہا ہے. اگر ہم یہاں پر اس میرب فاطمہ کے لیے بھی سبلنگ ایڈ کریں گے تو ایڈ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں آپس میں آلریڈی سبلنگز ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. لیکن اب اگر انہی کا ہی کوئی اور بھائی یا کوئی اور بہن آتا ہے تو ہمیں اس کے لیے سبلنگ کو کیسے مارک کرنا ہے. تو ہم ایزیوم کر لیتے ہیں اپنے اس ویڈیو میں اس پوری ورکنگ کو سمجھنے کے غرض سے ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کا ایک اور بھائی ہمارے اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا کہ جس کا ایڈمیشن جو ہے وہ ہم فار ایگزامپل نرسری میں کر رہے ہیں، اور کولی فلاور اس کا ریکارڈ وہ ہے، سوری اس میں ڈیٹا نہیں ہے. ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ کلاس 3 میں آیا ہے اور 3 کا سیکشن ہے قائد. ہاں جی، اس میں ریکارڈ موجود ہے اور وہ عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے والد کا نام شاہ نواز ہے. میں یہاں سے اس کو ایڈٹ کروں گا ریکارڈ کو. ایزیوم کر لیں کہ آپ اس کا فارم فل کر رہے ہیں، تو یہ عبداللہ محمد عبداللہ کلاس 3 سیکشن قائد میں جو ہمارے پاس بچہ آیا ہے، یہ بھائی ہے کلاس 1 میں موجود سیکشن بلو کی زینب تنویر کا بھائی ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم یہاں سے ایڈ کریں. اب دیکھیں اس کے لیے ہم نے جب سبلنگ پہ کلک کیا تو یہاں فارم اوپن ہو گیا ہے، کیونکہ آلریڈی کوئی بھی ریکارڈ محمد عبداللہ کے لیے سبلنگ کا ایڈٹ نہیں تھا. جیسے ہم اس کو ایڈ کریں گے یہاں زینب تنویر آ جائے گا، اور جیسے ہی آپ نے اس کو سیو کیا یہ محمد مظفر اللہ یہاں پر بھی اپڈیٹ ہو گیا، اور جو محمد عبداللہ کے والد کا ایکچوئل نام اس فارم میں نظر آ رہا تھا وہ چینج ہو چکا ہے. جیسے ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ ہمارا ریکارڈ اپڈیٹڈ سکسیسفلی. اب ہمارے پاس کلاس 3 کے قائد سیکشن کا محمد عبداللہ، اس کے والد کا نام محمد مظفر اللہ خان ہو چکا ہے. اور اگر ہم اس کا ریکارڈ یہاں سے شو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے پاس زینب تنویر اور میرب فاطمہ دونوں بہنوں کا ریکارڈ آ رہا ہے کہ یہ دونوں اس محمد عبداللہ کی سبلنگ ہے. اسی طرح سے اگر میں یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ زینب تنویر اور محمد عبداللہ جو ہے وہ میرب فاطمہ کے بہن بھائی یہاں ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اگر میں زینب تنویر کے فارم پہ آ کے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میرب فاطمہ اور محمد عبداللہ ان کے فارم میں شو ہو رہا ہے. اس طریقے سے یہ سارے آپس میں بہن بھائی ڈکلیئر ہو گئے اور سبلنگ ایڈ ہو گیا. اب کسی کے لیے بھی آپ دوبارہ سبلنگ کا بٹن پریس کریں گے تو وہ آپ کو سبلنگ ایڈ کرنے کی اجازت نہیں دے گا.
اس طریقے سے آپ نے اپنے جتنے بھی ایک سے زیادہ سبلنگز ہیں ان کو ایڈ کرنا ہے اور ان کو ان کے فارمز کے اوپر ایک دفعہ کراس چیک بھی کر لینا ہے، ان کے والد کا نام سیم ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دو چیزیں اور بتاتا ہوں کہ اس سبلنگ کے کرنے کے بہاف پر بیک اینڈ کے اوپر آپ کے لیے دو اور آسانیاں کیا ہیں۔ پہلی آسانی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسکول میں موجود تمام سبلنگز کے ریکارڈ کی ایک پوری رپورٹ نظر آئے گی۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اس لیفٹ والے فارم کے سیکشنز رپورٹس میں جانا ہے اور یہاں سے اسٹوڈنٹ انفارمیشن پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے یہ سبلنگ کی رپورٹ آ رہی ہے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے یہ آپ سے کلاس پوچھے گا، ہماری کلاس 1 بلیو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ہم نے ریکارڈ ایڈ کیے تھے کہ اس میں فادر نیم ہے محمد مظفر اللہ، ان کے 3 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں جن کے ابھی ہم نے سبلنگز ایڈ کیے تھے، ایک زینب تنویر کلاس 1 بلیو سیکشن میں، اور ایک میرب فاطمہ کلاس 2 بلیو سیکشن میں، اور ایک محمد عبداللہ کلاس 3 قائد سیکشن میں۔ یہاں والد کے نام سے جتنے بھی بچے یہاں آپ کے پاس پڑھ رہے ہوں گے وہ آپ کے اس سبلنگ کی رپورٹ میں آئیں گے۔ اس رپورٹ کو آپ یہاں سے کاپی بھی کر سکتے ہیں، ایکسل میں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ایڈیشنل دوسری جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب آپ فیس کلیکشن میں آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک کلیکٹ فیملی فی کا آپشن نظر آئے گا۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں دو چیزیں سلیکشن کے لیے نظر آئیں گی، ایک پیرنٹ کا نام اور دوسرا موبائل نمبر۔ تو آپ کے پاس جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، اب فار ایگزامپل ہم نے جو ابھی ایڈ کیے تھے محمد مظفر اللہ خان، یہاں پر جب ہم مظفر اللہ خان سلیکٹ کر کے سرچ چلڈرن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اصل میں ڈمی ڈیٹا ہے سارا، تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ یہ مظفر اللہ خان کون سے ہیں۔ یہاں پہ ہم چونکہ بہت ساری ویڈیوز بناتے رہتے ہیں تو مظفر اللہ خان بھی کافی سارے ہیں۔ اچھا، ہم ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم ان کا فون نمبر جو ہے یہ یہاں سے ہم سرچ کر لیتے ہیں، یہ ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں اس کا ہم موبائل نمبر لکھتے ہیں اور یہاں سے ہم سرچ کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں، ہم نے وہاں پر موبائل نمبر لکھا تو ہمارے پاس 3 لوگوں کا ریکارڈ آ گیا، یہ زینب تنویر، یہ میرب فاطمہ اور یہ محمد عبداللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں بتانے کا پرپس یہ تھا کہ جب آپ کسی بھی جگہ پر اپنے کلیکشن فی کے لیے جائیں گے، فیملی فی کلیکٹ کرنے کے لیے، تو یہاں پر یا تو اس کے پیرنٹ دیکھیں، ہر پیرنٹ کے اگینسٹ ایک نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چونکہ سیمپل ڈیٹا ہے اس لیے یہاں پر میں صرف آپ کو بات سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ اپنے اسکول میں ایگزیکٹ ڈیٹا ڈال رہے ہوں گے تو وہاں پر پیرنٹ کا ایک ہی نام آئے گا۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا کیس تھا اس میں محمد مظفر اللہ خان، وہ ایک ہی نام سے آئے گا اور اس مظفر اللہ خان کا ایک نمبر ہوگا، نمبر یعنی فیملی نمبر۔ ٹھیک ہے جی، وہ فیملی نمبر جس طرح یہاں آپ کو پیرنٹ نمبر نظر آ رہا ہے تو وہ ایک ہی نمبر ہوگا۔ تو یہاں پر آپ وہ نمبر ڈال کر بھی سرچ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ یہاں پر اس کا موبائل نمبر ڈال کر سرچ چلڈرن یہاں سے کلیکٹ فی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کے بچے کا ریکارڈ کھل جائے گا کہ ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3-4 چیزیں تھیں جو سبلنگ کے بارے میں بہت امپورٹنٹ تھیں اور میرا خیال تھا کہ اس کو ہمیں ایک ایک کر کے سمجھ لینا چاہیے، اس لیے میں نے یہ تفصیلی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں اگر سبلنگ سے ریلیٹڈ ہم کسی بھی چیز کو ایڈریس نہیں کر پائے تو آپ اس کو ہمارے کانٹیکٹ فارم کے ذریعے سے کویشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارے اس ویڈیو کے لنک میں کویشچن ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں۔